تو بیعت تبرک کرائی، ابھی نابالغ تھے حضرت حسن حضرت حسین کی عمر 5.5 6.5 سال تھی، نابالغ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بیعت کے کلمات پڑھائے۔ اس کو فقہا اور علماء فرماتے ہیں یہ بیعت تبرک ہوئی۔ جیسے خدا نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو اور ہمیں اس مسئلے کے دفاع کے لیے نکلنا ہو تو بستی میں اعلان ہوتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، کون کون ہاتھ اٹھائے گا، پکا، یہ بیعت ہے۔ میں اپنے گناہوں سے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کر رہا ہوں، یہ بیعت توبہ ہے۔ میں آج کے بعد اس کام کو چھوڑ دوں گا، وعدہ کر رہا ہوں، یہ بیعت میثاق ہے۔ میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا، یہ بیعت جہاد ہے۔ کسی اللہ والے کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے دینا، یہ بیعت توبہ ہے۔ اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے ذریعے اللہ کے حوالے کر دینا بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، کب لی؟ جب بیعت رضوان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پہ رکھوایا کہ میرے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر کوئی نہیں جائے گا، تو 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ مکے کی مشرکہ عورتیں جب مسلمان ہوئی تو کیا بیعت لی جا رہی؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، بیعت کرو، نماز بعد میں پڑھو گی، روزہ بعد میں رکھو گی، جہاد بعد میں کرو گی، پردہ بعد میں کرو گی، اپنے شوہر کی تابعداری بعد میں کرو گی، حلال اور حرام کی تمیز بعد میں کرو گی، پہلے الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، آمنہ کلال تمہارے سے وعدہ لے رہا ہے کہ اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، کرو بیعت۔ حیاداری کا عالم اتنا تھا، غیرت کا عالم اتنا تھا، حضرت حسین حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے جہاں مائیں بہنیں بیٹھی تھی پردے کے باہر دروازے کے باہر بھیج دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے۔ آپ جو ارشاد فرماتے وہی کلمات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے دہراتے اور عورتوں کو سناتے۔ مائیں بہنیں جب یہ بیت سنا کرتی تھی، آواز سنا کرتی تھی، تو فوراً کہتی تھی بلال آمنا و صدقنا، ہم ایمان لے آئی۔ جو آمنہ کے لال نے لبوں کو ہلا کے کہہ دیا ہم نے دل و جان سے قبول کر لیا۔ ولا یسرقنا، بیعت کرو چوری نہیں کریں گی۔ ایک عورت بولی بلال جب ان سے پوچھ کیا، ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے یا پیار محبت کے اندر معاملہ آتا ہے تو خامد کی اجازت کے بغیر اس کی جیب میں سے یا جہاں اس نے کوئی جمع جوڑی رکھی ہم نکال لیتے ہیں، اس کی تو اجازت ہے۔ حضور مسکرائے، یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ ولا یزنینا، بیعت کرو، آمنہ کا لال تمہارے سے بیعت کر رہا ہے۔ عورتوں کی بیعت پردے میں ہوتی ہے، مردوں کی بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یا چادر کو پھیلا دینا اور چادر کا پلو پکڑنا، اور مرد کی بیعت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے بیعت کے کلمات پڑھے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے اس کے کانوں تک آواز جائے، اور عورت اس انداز سے بیعت کرے کہ مرشد کے کان تک آواز نہ جائے بلکہ اس کی ہلکی ہلکی آواز اس کے کانوں تک آ جائے۔ یہاں بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، یقین جانو ایسے ماڈرن طریقے سے نعت پڑھنے والی آئے گی، رشتہ لینے کو دل کرتا ہے بھائی اس سے۔ اور تم اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو ان کے سامنے اللہ نہ کرے بٹھاتے ہو اور وہ دھمال ڈال رہی ہوتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سمیت 3 بہنوں سمیت 4 بہنیں تھیں، رب اکبر کی قسم ہے منڈی یہاں سے نہ کاٹنا بلکہ یہاں سے کاٹنا۔ ان چاروں ماؤں سے کہہ دو کہ آمنہ کے لال کی محفل کے اندر، چلو صحابہ تو دور کی بات ہے، صدیق عمر عثمان علی دور کی بات ہے، حسن و حسین دور کی بات ہے، ان چاروں بیٹیوں سے پوچھو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اللہ کا نام لے کے کبھی دھمال ڈالی ہو، کبھی بھنگڑا ڈالا ہو؟ اب میرے محترم دوستو بزرگو، آؤ میں ان کے کردار کو تمہیں بتاؤں، آشنا کر دوں۔ یہ وہ عورتیں تھیں عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوا کرتی، بلال تہجد کی نماز کی اذان دیا کرتا، تب ان کی پہلی رکعت مکمل ہوا کرتی تھی۔
آپ ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھے، خیر خواہ سمجھے۔ زندگی کے 20 سال ہو گئے میرے پیاروں، میں نے تمہیں کیا دھوکہ دینا ہے، اور تم تو سمجھدار ہو۔ اللہ اکبر، جو خدا پاک کو دھوکہ دے دیتے ہیں وہ عبد الرحمن کے دھوکے میں کہاں آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود تھیں، 2 کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہو گیا تھا۔ محسنہ اسلام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کا مکے میں انتقال ہوا، اور مدینہ طیبہ کے راستے پر جب مکے سے جیسے باہر نکلتے ہیں، دونوں روڈوں کے درمیان ایک چبوترا بنا ہوا ہے، وہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہیں۔ اسی قبیلے کی تھی، اسی قبیلے میں انتقال ہو گیا اور یہیں آپ کی تدفین ہو گئی۔ باقی 9 ازواج مطہرات ہیں جو جنت البقیع کے اندر آج بھی آرام فرما رہی ہیں۔ ایک چوکٹے کے اندر جہاں مردوں کی قبر ہے وہ 2 پتھر رکھے ہو، ایک پتھر رکھا ہوتا ہے، جہاں عورتوں کی قبریں آتی ہیں وہ 2 پتھر رکھے ہوتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، عرب والوں کا اللہ بھلا کرے، بے شک وہ اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں جیسے کیسے، لیکن آج بھی نبوت کے گھرانے کو، اپنی ماں کی عزت کو اتنا محفوظ کر رکھا ہے کہ 2 پتھروں سے نشاندہی ہو گئی، لیکن آج تک کسی کی قبر پر کسی ماں کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ 2 پتھر 9 ازواج مطہرہ۔ میلاد کرنا منع کوئی نہیں، میلاد کرنا منع کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں۔ یوم حسین منانا گناہ کوئی نہیں، یوم صدیق منانا گناہ کوئی نہیں ہے، یوم عمر عثمان و علی صحابہ کے ایام منانا گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا نظریہ عبادت اللہ کی ہو، 24 گھنٹے ہو، ہر وقت ہو، ہر جگہ ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر کوئی کرے، لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، ان ایام کو منانے کے اندر اتنی تاکید نہ ہو جائے کہ خدا اور بندے کا فرق ہی ختم ہو جائے۔ کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا۔ کبھی 10 محرم الحرام کو میرے عزیزوں خیر و خیرات کر دی، کبھی 9 کو کر دی، کبھی 1 محرم الحرام کو کر دی۔ اب میرے محترم دوستوں بزرگوں، اہلیان پیر محل سے عرض کروں گا، کچھ احباب ایسے ہیں جو شام کو 9 محرم الحرام کو مالک کا مزاج دیکھیں گے، اپنے مالک کا دکاندار کا مزاج دیکھیں گے، تو پھر مالک کہے گا ہاں خیر ہے، کر جاندہ کیوں نہیں، اور یہ تھوڑے جے پیسے دے دو، نیاز لانی ہے، تھوڑے جے پیسے دے دو، ادھار دے دو، اگلی تنخواہ بچو دے دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، حسین میرا عزیزو منگتا اللہ کا تھا، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی ذات کے لیے بندوں سے نہیں مانگا تو میرے محترم دوستوں بزرگوں تو اپنی خیرات کے لیے بندوں سے کیسے کہے گا کہ بندوں سے سوال کرو۔ ملک بن حشام ہے، وقت کا بادشاہ ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ وقت کا بادشاہ ہے، تیرے پیچھے لوگوں کا ہجوم کوئی نہیں، تیرے پیچھے لوگوں کی کثرت کوئی نہیں، ایک سادہ لباس والا، پیوند والے لباس والا میرے عزیزو جیسے بیت اللہ شریف میں حرم میں داخل ہوا تو لوگوں نے دائیں بائیں رستہ چھوڑ دیا اور استقبال کیا۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، طواف کے دوران کسی نے بتا دیا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچڑا زین العابدین ہے۔ ملک بن حشام پیچھے پیچھے ہو لیا اور کہنے لگا اللہ والے آج مجھے موقع ملا ہے، میرے پاس سلطنت ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس مال و ذرائع ہے، میرے پاس دولت ہے، بتا میں تیری کس میں لحاظ سے مدد کر سکتا ہوں؟ مکان چاہیے بنا کے دوں گا، محل بنا کے دوں گا، کاروبار چاہیے، پیسہ درم و دینار چاہیے میں تجھے دوں گا۔ آپ نے فرمایا او بے شرم، شرم کر، اللہ اکبر، کس کے دربار میں کھڑا ہو کر مجھے بندوں سے مانگنے کے لیے سکھا رہا ہے؟ تو یہ حیا نہیں آتی؟ دربار اللہ کا، ہم مانگتے ہیں وہ داتا ہے، بولو ہم مانگتے ہیں داتا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ بھائی یہ تو عقیدہ بتلانا ہے بھائی، ہم سارے کے سارے مانگتے ہیں ہمارا داتا کون ہے؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بے شک اللہ والا ہے۔ پچھلے ہفتے میں بھی اللہ والے کے بازار پہ گیا تھا اور کافی دیر بیٹھ کے مراقبہ کر کے آیا، لیکن میرے عزیزوں وہاں جا کر میں نے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے، حضرت علی حجویری کے دربار میں نہیں اٹھائے،
اور وہ نیت کی اللہ 900 سال 1000 سال گزر گئے، یہ ایک اللہ والا تھا جسے لاہور کی دھرتی پر آ کر لاکھوں انسانوں کے عقائد کو درست کرنا تھا۔ ایک نجومی رہا کرتا تھا، وہ کیا کرتا، لوگوں کے جانوروں کے تھنوں کو کالے علم سے باندھ رکھا تھا اور کہا کرتا تھا جو مجھے اپنے جانور کا دودھ پہلا لا کے نہیں دے گا، پھر اس کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں آئے گا، اس کے جانوروں کے تھنوں کے اندر خون اور پی پائے گا۔ ایسا ہوتا حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ لگا، حضرت عثمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ لگا۔ آپ نے فرمایا خبردار آج کے بعد اس نجومی کو دودھ نہیں دینا۔ اگر وہ کہنے کہ جی ہمارے تم تو جانوروں کے تھنوں میں پی خون آئے گا، آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، آج دودھ تم مجھے لا کے دو، اللہ کے راستے میں تقسیم کرو۔ جب اسے پتہ لگا تو وہ نجومی آیا، انہوں نے کہا تو نے تو میرا کاروبار خراب کر دیا، اور آ کے کہنے لگا نہیں دیکھ میں ان کا کیا علاج کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے خدا ہونے کی، تیرے پاس کیا دلیل ہے مخلوق پر حکومت کرنے کی؟ کہنے لگا ابھی بتاتا ہوں۔ زمین پر یوں کر کے ڈائی ماری، ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دیا۔ فرمایا اگر تو اندر طاقت ہے تو روک کے دکھا۔ آپ نے جلدی بیٹھے اپنے کھڑا میں، لکڑی کے ہوا کرتے تھے، اپنے کھڑا میں اتارے اور جوتیوں کو حکم دیا کہ جا اس کا علاج کر کے آ۔ تو ادھر میرے عزیزوں وہ خدا کا منکر ہوا میں اڑ رہا تھا، ادھر حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کھڑا میں ہوا میں اڑ رہے تھے۔ جتنی بلندی کے اوپر جاتا آپ کا جوتا اس کے سر کے اوپر پڑتا اور زمین پر لا کے اسے پھینک دیا۔ فرمایا او لوگو، جو اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی کو نقصان کیسے پہنچائے گا؟ ناراض نہ ہونے کے لیے بات کہوں، اور زور سے کہہ دو ماشاءاللہ، اور زور سے کہو ماشاءاللہ۔ پیر جی آوے کرام تا دکھاوے، پیر جی آوے کرام تا دکھاوے، کہنا پیر جی اسی تنو پیر تد مننا گے، تسی منڈے دا منڈی نہیں بناؤ، لڑکے کا لڑکی نہیں بناؤ، آج بغیر پیٹرول کے گاڑی چلا کے دکھاؤ۔ میرے محترم دوستو بزرگو، پیر اس پیر، میرے محترم دوستو بزرگو، آؤ میں تمہیں پیروں کی پہچان کرواؤں، پیر کون ہے۔ اگر تم نے پیر دیکھنا ہو، اللہ اکبر، تمہیں پیر نظر آئے گا۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نظر آئے گا، جو منہ سے یوں کہا کرتا اللہ، کھیتوں میں کھڑا ہو کے کہتا اللہ، تو پتھر بھی اچھل کے کہتے تھے اللہ اللہ۔ میرے محترم دوستو بزرگو، پیر تمہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھاؤں گا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، 1400 سال کے بعد تم پیر محل کے اندر بیٹھے ہو اور کہتے ہو اللہ نبی وارث ہے۔ آج عقیدے پہ بات ہوگی بھائیو، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کہتے ہو اللہ نبی وارث ہے، لیکن غار ثور کے اندر نبی تو سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آج تو میرے محترم دوستو بزرگو، نبی تو اپنے روضہ انور کے اندر موجود ہے، زندہ ہے اللہ کے فضل سے، لیکن میرے محترم دوستو بزرگو، صدیق آمنے سامنے، حضور آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے، صدیق آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور آپ نے پہاڑوں کے دامن میں جو اندر آنے کا رستہ تھا غار ثور میں، آپ نے دشمنوں کے پاؤں کو دیکھا، صدیق کے چہرے پر اضطراب اور حالت پریشان نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یوں نہیں فرمایا صدیق پریشان نہ ہو میں تیرے ساتھ ہو، بلکہ یوں فرمایا صدیق پریشان نہ ہو ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ عقیدہ مضبوط کرو بھائی، یہ ایک علیحدہ بات ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت والا دامن نہیں پھیلے گا، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، سارے نبیوں کا سردار سب سے آگے ہوگا، حضرت ابراہیم پیچھے ہوں گے، آدم علیہ السلام پیچھے ہوں گے، سارے انبیاء علیہ السلام پیچھے ہوں گے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کی دہلیز پار نہیں کریں گے، کسی نبی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر نبی قیامت کے دن میرے محترم دوستو بزرگو اپنا عذر بیان کرے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محترم دوستو بزرگو عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی اپنا عذر بیان کرے گا اور کہے گا آج ہم تو اللہ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اگر میرے عزیزو آج سر اٹھا کے کوئی بات کرے گا تو محمد رسول اللہ۔ یہ کون ہے؟
جس کو بدر کے اندر راتوں کو روتے ہوئے دیکھا. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. جس کے صحابہ آج اسلام ہمارا غیرت والے لوگوں غیرت والے بنو. کلمے کو چند پیسوں کے پیچھے بیچنے والوں ہم اور آپ تو سارے ملوث ہیں. کون بدر کے میدان کے اندر لڑنے کے لیے آئے تھے؟ 13 سال کی مکی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت کا نتیجہ تھا 3 تو 13 صحابہ تھے جن کے پاس میرے عزیزوں 2 گھوڑے تھے، جن کے پاس میرے محترم دوستوں بزرگوں 70 اونٹ تھے، جن کے پاس زیرہ کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں. اور زیرہ تلوار تو میرے عزیزوں دور کی بات ہے، جن کے پاس تن چھپانے کے لیے کپڑا بھی کوئی نہیں تھا. اپنا آپ بچانے کے لیے تو دور کی بات ہے، جو تہمت باندھ کے لنگی دھوتی باندھ کے کھڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان جانی ساروں کو لائنوں میں دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر میرے لیے ایک خیمہ تیار کر دیا جائے. چاروں طرف سے خیمہ تیار کر دیا گیا. رات کا اندھیرا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور یوں کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پردہ ہٹاتے اور پردہ ہٹا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بار صحابہ پریشان تھے، پتہ نہیں صبح کیا ہوگا. ادھر آمنہ کے لال یہاں تک آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، بغل مبارک آپ کی ظاہر ہو رہی تھی اور آپ کیا فرما رہے تھے؟ اللہ یہ محمد ہے اور یہ میرے جانثار ہے، یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ یہ میری 13 سال کی کمائی ہے، اللہ یہ بچ گئے تو تیرا دین بچ جائے گا، اللہ یہ بچ گئے تیرا نام بچ جائے گا، اللہ یہ نہ بچے تو تیرا دین بھی کوئی نہیں، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. اے اللہ میں اپنی کمائی سے دربار کے اندر لے آیا، میں اپنی جمع پونجی لے کے آیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. انگلش پڑھنے والوں، اردو پڑھنے والوں، اللہ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، اگر یہ نہ بچے تو دین نہیں بچے گا، میں دین بھی بچاؤں گا، قیامت کی صبح تک ان کے ناموں کے عزتوں کو بھی بچاؤں گا. کہو سبحان اللہ. آج جامع مسجد میں نماز پڑھنے والوں، آپ نے اپنے بچے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ آپ نے اپنے بچے کا نام بلال کیوں رکھا؟ آپ نے اپنے بچے کا نام معاویہ کیوں رکھا؟ حسن حسین کیوں رکھا؟ رب اکبر کی قسم ہے، ایک آسمان کے ستارے ہیں، ایک آمنہ کے لال کے گلشن کے ستارے ہیں. گھٹا آ جائے، بادل آ جائے، ستارے چھپ جاتے ہیں. یا تو کتنی ہوائیں گھٹائیں آئی، اللہ نے محمد کے ستاروں کو قیامت تک روشن رکھنے کا وعدہ فرما لیا. محرم الحرام کا مہینہ ابتدائی تاریخیں ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے. وہ لوگوں ہم نے کرنا کیا ہے اللہ کے آگے؟ ہم نے یہ محرم الحرام کا مہینہ کیسے منانا ہے؟ اسلامی سال کا میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ پہلا مہینہ ہے. محرم کے بعد سفر آئے گا، سفر کے بعد ربیع الاول آئے گا، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی آئے گا، پھر رجب شعبان آئے گا، پھر رمضان المبارک آئے گا، پھر ذوالقعدہ آئے گا، پھر ذی الحج آئے گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں جنوری فروری یاد کرانے والوں اپنے بچوں کو ان ناموں کے، ان مہینوں کے نام یاد کرواؤ. محرم الحرام میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اس سے پہلے والا جو مہینہ گزرا اس مہینے کی انتہا کے اندر بھی قربانی ہے، اس مہینے کی ابتدا کے اندر بھی قربانی ہے. کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اللہ جل شانہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، لیکن میں نے جنت میں یاقوت کے موتیوں کا ایک محل دیکھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کا ہے؟ قریشی کا. پھر مجھے پتہ لگا یہ میرے عمر کا محل ہے. اے عمر میں نے اندر جھانک کے دیکھا کہ حوریں اندر بیٹھ کے وضو کر رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اندر تشریف کیوں نہیں لے گئے؟ آپ نے فرمایا عمر مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے کملی والے لاکھ میری غیرت ہو جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پہ قربان ہے. اللہ اتنا غیرت والا تھا عمر. میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں جو روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا،
پھر سارے میرے ساتھ مل کے پڑھو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حضور کیا فرما رہے؟ خدا سے میں نے مانگا تھا، بولو خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ختم نبوت کا چوکی دار ہے حضرت عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہاں چپ نہیں رہا بلکہ یہاں بول گئے، فرمایا لوگو 1400 سال کے بعد بھی امیر شریعت کا یہ اعلان ہے، سارے صحابہ مرید محمد ہے، عمر مراد محمد ہے، سارے صحابہ مرید بن کے آئے، عمر نبی کی مراد بن کے آیا۔ بدھ کا دل تھا، سنو، بدھ کا دل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے تھے اور کہا یا اللہ دلوں کا حال میں تو نہیں جانتا، میں تو چہرے دیکھتا ہوں، یا اللہ دو شخصوں کے نام لے رہا ہوں، ایک گبرو جوان ہے گندمی رنگ کا ہے، ایک بڑا گورا ہے، ایک کا نام عمر بن حسام ہے، ایک کا نام عمر بن خطاب ہے، یا اللہ انتخاب ووٹ تیرے دربار میں ڈال دیا، فیصلہ تو نے فرمانا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا عمر تو نے ان کے رنگوں کو دیکھا، میں ان کے دلوں کو دیکھوں گا، جس دل میں خدا مصطفیٰ نظر آئے گا وہی محمد کے قدموں میں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن دعا فرمائی، جمعرات کا دن تھا، دار ارقم کا دروازہ تک رہے تھے، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ، اللہ اکبر، جس نے چپیڑ بھی کھائی تھی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے عزیزو محترم دوست بزرگو 100 اونٹوں کا انعام لینے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ختم کرنے کے لیے گھر سے ننگی تلوار لے کے چلا تھا۔ مکے کے ابو جہل نے اور سارے کافروں نے کہا تھا آج حضور کا سر قلم کر دے، یہ تلوار لے کے چلا تھا۔ قدرت کے کیا فیصلے تھے، تلوار لے کر سر قلم کرنے والا قیامت کی صبح تک سر قدموں کے اندر رکھ کے آئے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جب پتہ لگا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آواز کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ آواز آج تیرے گھر میں قرآن کی صورت میں گونج رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی، دروازہ بجایا، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیا یا سعید رضی اللہ عنہ کو چھپا دیا اور اپنے بہنوئی کو اپنے شوہر کو بھی چھپا دیا۔ غیرت والی بہن نے غیرت کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کیا۔ اللہ اکبر، جیسے گھر میں داخل ہوئے حضرت عمر نے نہ ہاں کی نہ نہ کی، زوردار تھپڑ بہن کے منہ پہ مارا، ہونٹ پھٹے، گال پھٹ گئی۔ بہن نے دوسری گال آگے کر دی، کہ عمر اگر تو مار سے دبا سکتے ہے تو لاٹھیوں سے مار، سوٹیوں سے مار، نیزوں سے مار، تلواروں سے مار، لیکن عمر ایک بات سن لے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا، جس باپ کا خون تیری رگوں میں اسی باپ کا خون میری رگوں میں۔ اے عمر تو ماننے میں انتہا کرے گا، میں وفا کرنے میں انتہا کر دوں گی۔ اے عمر تو مار مار کر میری رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے ارادے کو مضبوط دیکھا، فرمایا کیا؟ لا تو صحیح وہ کتاب، لا تو صحیح وہ فرمان، جس نے بہن اور بھائی کو یوں کر کے کھینچ کے رکھ دیا، دور کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، نبی علیہ السلام کے صحابی باہر آئے اور قرآن پڑھ کے سنایا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ۔ جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ اکبر، بہن اور قرآن پڑھنے لگی۔ حضرت عمر نے کہہ دیا بس کر بس کر، اگر اگلی آیت پڑھی تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، چل مجھے صاحب قرآن کے پاس لے کے جا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب آگے آگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے۔ دو صحابہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے چوکیدار ہیں، شیر اللہ کے، یہ دونوں گھر کے میرے محترم دوستو بزرگوں چوکیدار ہیں۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے کی جھیری میں سے حضرت امیر حمزہ نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ عمر آیا ہے، اس کی آنکھوں کا تیور اچھا نہیں لگ رہا۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستو بزرگوں، خطیبانہ انداز میں کروں گا، کیفیت مشیت یہ کہتی تھی، ابراہیم نے جس کو مانگا اللہ نے 4000 سال انتظار کرایا،
لیکن جس کو محمد نے مانگا اللہ نے 24 گھنٹے بھی انتظار نہیں کروایا ہے. شام کو میرے عزیزوں مانگا. اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اللہ میرے عزیزوں عبد الوحید کو صحت عطا فرماوے, کہہ دو آمین. میرے محترم دوستو بزرگوں, جس کو کل شام مانگا اللہ اکبر, میرے عزیزوں اگلے دن دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. کیا شان عمر تیرے کہنے کی. زبیر سے فرمایا دروازہ تو نہ کھول, حمزہ تو بھی دروازہ نہ کھول, بلال تو بھی دروازہ نہ کھول. یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوایا, کھولا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گریبان سے پکڑا اور گریبان سے پکڑ کر یوں کر کے جو جوڑا. فرمایا عمر اسلام کو کب تک ستاتا رہے گا, محمد کو کب تک تکلیف دیتا رہے گا. بس اتنا کہنا تھا. عمر قدموں میں بیٹھ گیا. کہا یا رسول اللہ ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیے. آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ محمد رسول اللہ. بس اتنا کہنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو غمی میں نکل رہے تھے خوشی میں نکلنے لگے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. کو زور سے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب حضور نے فرمایا اللہ اکبر تو مکے کے پہاڑ گونجنے لگے. اللہ اکبر دنیا والوں کو بتا دیا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو. جب اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز و نماز کا وقت آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا. حضرت عمر سارا منظر دیکھتا رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنے لگے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑے آ گئے. کہ یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر نماز اللہ کا حکم میں پورا کر رہا ہوں. کہ یا رسول اللہ نماز تو بیت اللہ میں پڑھی جاتی ہے. کیا پتا اس وقت یہ آیت نہ ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق مغرب شمال جنوب اللہ کے ہیں. جدھر بھی تم منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ کی ذات وہیں نظر آئے گی. لیکن قبلے کا تعین ہونا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اگر آج بھی آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تو عمر کے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا. یا رسول اللہ آج نماز بیت اللہ میں پڑھی جائے گی. ادھر حضرت امیر حمزہ تلوار لے کر آگے جا رہے ہیں, ادھر حضرت عمر تلوار لے کے درمیان میں محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتلایا جا رہا ہے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو. پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. تلوار ہوا میں لہرا کے کہنے لگے اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا. میرے ساتھ مل کے کہو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. عمر ابن خطاب آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.